اللہ تعالی علیہ وسلم رہے گا حشر تک چرچا ہمارے اعلیٰ حضرت کا، رہے گا حشر تک چرچا ہمارے اعلیٰ حضرت کا، نبی سے عشق ہے سچا ہمارے اعلیٰ حضرت کا، اور ہمارے سنیوں علماء کو نہ چھیڑو نجدیوں ورنہ، ہمارے سنیوں علماء کو نہ چھیڑو نجدیوں ورنہ، پڑے گا پیٹھ پر ڈنڈا ہمارے اعلیٰ حضرت کا، کیونکہ پیا ہے جس نے پیمانہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا، ہوا وہ دل سے دیوانہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا، اور تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ حضرات محترم، آج موضوع سخن جو ہے امام عشق و محبت ہے، کیونکہ میرا امام جس کی شان اور جس کی عظمت اس وقت پورے عالم اسلام میں جن کا ڈنکا بجتا ہے، حیران و پریشان ہے لوگ کہ جتنے لوگ، پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس سے آج سے 8 سال 10 سال پہلے 50 سال پہلے اتنا اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، آج بہت زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرات محترم، اگر اس بات پر غور و فکر کیا جائے کہ امام عشق و محبت کی ذات کون سی ہے، امام عشق و محبت ہے کون، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کون سی ذات ہے، تو آپ اگر اسی ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لیں گے، اسی ہندوستان کی سرزمین کو دیکھیں گے کہ جب 100 سے زیادہ فتنوں نے جنم لیا تھا، جن کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت بڑی بڑی شخصیتیں خاموش تھی، کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا، وہ بڑا بڑا فتنہ کیا تھا جس کے تعلق سے ایک عاشق ہونے کے باوجود شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ کاش مسلمان ہونے کے بعد جن کا عقیدہ یہ ہو تو پھر وہ انسان شرمندگی محسوس نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ اس وقت اللہ اکبر معاملات کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا، ایک سب سے بڑا فتنہ، یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ جنم لیا تھا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بڑے سے بڑا فتنہ آیا جس کا کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اس نے جنم لیا تھا کہ اللہ اکبر جو نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اس نے جنم لیا تھا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئی۔ اللہ پر ایک سے ایک نہیں 100 سے زیادہ ان فتنوں نے جنم لیا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان فتنوں کو جنم دینے والا کون تھا، اس فتنوں کے ساتھ اس فتنوں کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ کیا کوئی ملک کا لیڈر تھا؟ کیا کوئی ملک کا پردھان منتری تھا؟ کیا ملک کا کوئی راشٹرپتی تھا؟ نہیں، آپ دیکھیں گے تو یہی داڑھی والا تھا، یہی ٹوپی والا تھا، جو کبھی کبھی عاشق مصطفیٰ کا خطاب بھی اپنے آپ کو حکیم الامت کہلانے والا، اپنے آپ کو قاسم العلوم الخیرات کے نام سے جانے جانے والا، اپنے آپ کو دنیا درسگاہ کا سب سے بڑا مبلغ مانے جانے والا، یہ فتنوں کو جنم دینے والا کوئی دنیا ملک کا لیڈر نہیں تھا، اپنے آپ کو قاسم العلوم الخیرات کے نام سے جاننے والا۔ اللہ پر جب اس دستور کا جائزہ لے رہے ہیں، اللہ نے ان فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ اگر ضرورت تھی ایک عاشق مصطفیٰ کی، ضرورت تھی اس مرد قلندر کی جو ان فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرے، جو فتنوں کے ساتھ منہ توڑ جواب دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1856 عیسوی میں اور 1272 ہجری میں بریلی کے محلہ جسولی میں ایک عاشق مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، نام محمد رکھا ہے، اللہ پر نام محمد رکھا، بچپنے میں آپ کا نام محمد رکھا، لیکن آپ کے دادا کا نام احمد رضا رکھا۔ آؤ میں نام کی تروجہ سے تجویز آپ کو پیش کر دو۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹوں کا نام، اپنے بچوں کا نام میرے نام کے ساتھ میری محبت میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا اور باپ دونوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ ہو اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کرو، اپنے بچوں کا نام احمد رکھا کرو، کیونکہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام زمین میں محمد ہے اور آسمان میں آپ کا نام احمد ہے۔ حضرات محترم، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سرکار فرماتے جتنے گھر میں بچے لڑکے پیدا ہونا سب کا نام محمد رکھا کرو، تمہارا کیا جاتا ہے محمد رکھنے سے، لیکن محمد رکھنے والوں کی اللہ بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا نام بچپنے میں محمد رکھا گیا، آپ کے دادا نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، ماں نے آپ کا نام امن میاں رکھا ہے۔ حضرات محترم، اگر توجہ سے جائزہ لے رہے ہیں، اس بریلی کی سرزمین پر یہ بچہ پیدا ہوا جس کا عالم یہ ہے کہ بچہ ہتھی تو چھوٹا ہے لیکن جس کو دیکھنے کے بعد، جن کی پیشانی کو دیکھنے کے بعد، جن کے علم جس کو دیکھنے کے
بعد بڑے بڑوں نے کہا تھا واقعی کوئی پیدا ہونے والا عام بچہ نہیں ہے جس کا 3.5 سال کے عرصے میں اللہ اللہ جب آپ کو مدرسے میں داخل کرا دیا گیا، مدرسے کا پہلا دن ہے اور پہلے دن جب بچہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کا دستور یہ ہے، جس بچے کو عالم نہیں الف با پڑھنا نہ آتا ہو، جس بچے کو بسم اللہ نہ پڑھنا آتا ہو، اس دن پہلا دن مدرسے کا ہے اور پہلے ہی دن اعلیٰ حضرت نے اعتراض کر دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا اعتراض یہ تھا کہ اگر اس اعتراض پر آپ کا جائزہ لیں تو علمی لیاقت کے باوجود سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اللہ پہلے دن مدرسے کا یہ عالم ہے تو پھر آخری دن کیا ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ یہ بچہ بڑھتا گیا ہے، یہ بچہ پڑھتا گیا، اللہ اللہ کبھی دادا نے پڑھایا ہے، آپ کا باپ کوئی معمولی نہیں، اپنے وقت کا خاتم المحققین جس کو مولانا نقی علی خان کہتے ہیں۔ حضرات یہ مولانا نقی علی خان کون ہے؟ یہ اعداد مولانا رضا علی خان کے بیٹے ہیں۔ یہ مولانا رضا علی خان کون ہے؟ یہ اس وقت اگر دیکھیں گے جب انگریز ہندوستان پر راج کر رہا تھا، یہ مولانا رضا علی خان تھے جس نے انگریزوں کے ساتھ تلوار سے جہاد کیا تھا، تلواروں سے جنگ کیا تھا، بہت سے یہ انگریز مارے بھی گئے تھے، بہت سے پناہ گاہ میں ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے۔ اللہ اللہ وہ مولانا رضا علی خان کا پوتا ہے جس کو دنیا امام عشق و محبت کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا احمد رضا کہتی ہے۔ احمد رضا گویا نام بتا رہا ہے کہ جس کا نام احمد ہو، اللہ اللہ وہ تو ویسے ہی بخشا ہوا ہے، لیکن جو سراپا احمد کی رضا ہوتی ہے، جو مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے، پھر اس کا عالم کیا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے 12 سال کی عمر میں، آج 12 سال کا بچہ ہو ان سے پوچھو تو کہیں سٹے بازی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں تو اللہ پر جوئے بازی کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ گلیوں اور چوراہوں پہ گھومنے والا بچہ جس کا اگر جائزہ لے تو پتا چلے گا، جس کو نہ دنیا میں علم کا شعور ہوتا ہے، نہ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ تو بچوں کی بات بتا رہا ہوں، آج تو بڑے بڑوں کا عالم یہ ہے جس سے وضو کا طریقہ پوچھ لیا جائے تو معلوم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھ لیا جائے تو پتہ نہیں ہے، وضو اور نماز کے فرائض پوچھ لیا جائے تو پتہ نہیں ہے۔ مگر امام عشق و محبت کی ذات وہ ذات ہے جس نے 12 سال میں اللہ کر تمام علوم سے فراغت پا گیا تھا، تمام علوم حاصل کرنے کے بعد علمیت کے دستار فضیلت سے نوازا گیا تھا، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے رضاعت کا پہلا مسئلہ لکھا ہے، پہلا مسئلہ یعنی پہلا فتویٰ لکھا ہے۔ اور آپ کو بتا دو کیونکہ آج تو گھر گھر مفتی بنے پھرتے ہیں نا، جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی بہت بڑا مفتی بنتا ہے، جس کو کوئی مسئلہ نہیں آتا وہ بھی کہتے کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، میں سب سے بڑا عالم دین ہوں، میں سب سے بڑا مفتی ہوں۔ آج تو ان سے پوچھتے ہیں، مگر پوچھو جو 12 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، کتنا بڑا کوئی عالم بن جائے، کتنا بڑا اپنے وقت کا محقق بن جائے، مگر فتویٰ نویسی کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو منہ سے مسئلہ بتا دینا کہ فنا مسئلہ یہ ہے، ایک قلم سے لکھ کر دینا، کیونکہ جب قلم سے لکھ کر دیا جاتا ہے تو صرف مسئلہ نہیں لکھا جاتا، ساتھ میں اپنا سند بھی مارا جاتا ہے، اپنا یعنی فتویٰ جس نے لکھا اس کا ٹھپا بھی مارا جاتا ہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ لکھنے والا فتویٰ لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وقت کا مفتی ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا محقق ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 12 سال کی عمر میں فتویٰ لکھا ہے، بتا جن کی علمی لیاقت کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ جب باپ نے دیکھا ہے بیٹے اپنے بیٹے کی اس تجویز کو دیکھا، فتوے کو جائزہ لیا تو فتویٰ بالکل صحیح تھا، اللہ فرماتے کہ اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام دے دیا۔ اور فتویٰ ایسے نہیں، آج بہت سے عالم دین ہوتا ہے، آپ جائیں گے نا تو پھر جدھر ہوتا ہے بڑا آدمی پھر پھسل جایا کرتا ہے، مسئلہ کس کے طرف سے ہو، جو بڑا آدمی ہو سیٹ ہو، پھر اس کے طرف سے مسئلہ آیا جائے تو پھر اس کے مخالفت بھی نہ ہو اور مسئلہ کا جواب مل جائے۔ مگر امام عشق و محبت کی وہ ذات تھی جس نے کسی اور چیز کا پرواہ نہیں کیا۔ رامپور کی سرزمین پہ ایک مسئلہ لے کے آیا گیا، رامپور کی سرزمین سے۔ حضرات توجہ کے ساتھ سنو، ہم جس امام کو مانتے ہیں ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ کون بریلی ہے؟ ہم ایسی بریلی کو مرکز نہیں مانتی، بلے امام عشق و محبت نے کتنی دیا، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، تب امام عشق و محبت کی ذات آج کا عالم اسلام میں جن کا ڈنکا بجتا ہے، 50 سے زیادہ 100 سے زیادہ جن کو علمی مہارت تھی، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ فتویٰ لے کے آیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ لکھ کر آیا، فتویٰ پہلے کسی مولانا نے دے چکا، اپنے وقت کا بہت بڑا مفتی تھا، مسئلہ لکھ کے دیا، کئی مفتیوں نے سند بھی دے دی کہ ہاں صحیح مسئلہ ہے، مگر جب یہ مسئلہ بریلی کی سرزمین پر پہنچ گیا، بریلی کی سرزمین پر پہنچا تو جب اللہ اکبر، مولانا نقی علی خان کا اس وقت عالم یہ تھا کہ اس وقت ان کا ڈنکا بجتا تھا، سب گئے کہ حضور آپ کے پاس یہ مسئلہ لے کر آئے، فتویٰ پہلے مل چکا ہے لیکن آپ اس کی تحقیق فرما دیجیے۔ حضرت مولانا نقی علی خان نے فرمایا کہ اندر لڑکا شہزادہ بیٹھا ہو، اس کے پاس چلے جاؤ۔
تو کہا حضور ہم تو آپ کو سمجھ کے آئے تھے کہ آپ فتویٰ لکھیں گے. فرماتے ہیں کہ جب گیا اندر سے تو باہر آیا, کہا کہ وہ کوئی شہزادہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, کہا کہ آج کل فتویٰ نویسی کا کام وہی کرتا ہے, اسی سے لو. اعلیٰ حضرت کو دیا. اعلیٰ حضرت نے جو مسئلہ لکھا بالکل اس کا الٹا تھا, جو فتویٰ پہلے آیا تھا بالکل اس کا الٹا تھا. مولانا نقی علی خان نے دیکھا, اپنا سند مارا, دے دا. جب یہ رامپور پہنچا ہے یہ فتوی, جب پہنچا تو دیکھ کے حیران ہو گیا. وہاں کا جو رامپور کا نواب تھا اس نے دیکھا کہ بالکل الٹا فتویٰ کا دینے والا کون ہے, مولانا نقی علی خان. کہا نہیں ایک بچے نے دی ہے, ان کا شہزادہ ہے. اتنا سنا کہ کتنی عمر ہے, کہا 19 یا 20 سال کی عمر ہے. عمر 19 اور 20 سال کی. اور فتوے کا عالم یہ ہے کہ ایک باریک چیز پر اس نے تحقیق کی ہے. اللہ تاریخ میں آتا ہے کہ رامپور کے نواب کو ملنے کی خواہش ہوئی, اور جب ملنے کی خواہش ہوئی تو اعلیٰ حضرت کو کسی ذریعے سے رامپور بلایا ہے. سوچا چھوٹا سا شہزادہ ہے, مگر کوئی ایسے اتنا بڑا عالم دین نہیں ہوتا جس کی زبان پر حق گوئی ہوا کرتا ہے وہی بڑا عالم دین ہوتا. ہم تو چند پیسوں کے لیے اپنے مسئلوں مسائل اپنے حقیقت کو بھول جاتے ہیں. مگر 19-20 سال کی عمر میں 19-20 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت جب رامپور پہنچے تو آپ کو چاندی کی کرسی پیش کی گئی, چاندی کی کرسی بیٹھنے کے لیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مردوں کے لیے چاندی اور سونا استعمال کرنا حرام ہے. اور بول کس کے ساتھ رہے, رامپور کا نواب ہے. نواب آج تو ہم چھوٹا سا گاؤں کا مکھیا رہتا ہے نا, تو اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کو قانون کے حوالے کر دیا جائے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے سونا اور چاندی استعمال کرنا حرام ہے. شرمندہ ہو گیا, دوسری کرسی دیا. ایک میں عبدالحق بدایونی ہے, بس مختصر طور پر ذکر کر دوں. عبدالحق بدایونی یہ کون ہے؟ عبدالحق خیر آبادی, علامہ فضل حق خیر آبادی کا شہزادہ. بہت لمبی داستان ہے. پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے خواہش کی کہ آپ منطق کی کتابیں پڑھیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صرف ایک گستاخی کسی اللہ والوں کی شان میں کی تھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ایسے سے علم حاصل کرنا گوارا نہیں کر سکتا جو اپنے علماء کا ادب نہیں کرتا ہے. اپنے علماء کا ادب نہیں کرتا, میں اس کے ساتھ کوئی علم حاصل کرنا گوارا نہیں کرتا. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اللہ جن کا عالم یہ ہے, جس کے فتوے بے مثال ہے, جن کی علمی لیاقت بے مثال ہے, جن کی شاعری بے مثال ہے. اللہ فرمایا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پہلا حج کیا ہے. مولانا نقی علی خان حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کرنے جا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کا عشق ٹپکتا ہے, اور وہ عشق مصطفیٰ کا چراغ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات ہے. اور اللہ پر جب مدینے کی یاد آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں, ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاک کے معنی مٹی ہوتی ہے, اور اعلیٰ حضرت کو مدینے کی مٹی سے کتنی محبت ہے کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اے مدعیو اس خاک کو تم خاک نہ سمجھو, اس خاک میں مدفون شہبتہا ہے ہمارا. اس مٹی کو مٹی مت سمجھو, کیا خوش قسمت وہ مٹی ہے میرے سرکار جہاں آرام کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دل کو سمجھا رہے, نبی کی نعت لکھ رہے ہیں. اور نبی کی نعت کیا ہوتی تھی؟ قرآن و حدیث میں سے کسی کی ترجمانی ہوتی تھی. لکھتے محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا, نبی کے عشق میں آنسو بہا رہے ہیں. دل تڑپتا ہے کہ کاش مدینہ دیکھ لوں, کاش گنبد خضرا کی زیارت کر لوں, جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری روضہ اقدس کی زیارت کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. لیکن ہر آدمی ہر وقت نہیں پہنچتا ہے, جب اس کی مقدر ہو جاتا ہے پھر پہنچ جایا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت دل کو سمجھا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا وقت ایک وقت ہے, یعنی سمجھا رہے ہیں دل کو کہ اے رضا جب وقت آ جائے گا تو پھر مدینہ پہنچ جاؤ گے. اللہ دل کو سمجھا رہے ہیں. ادھر مولانا نقی علی خان تشریف لے کر آئے, عرض کرتے احمد رضا نہیں چلو گے؟ اللہ پر اتنا کہنا تھا, یہ نہ پوچھا کہ کہاں جانا ہے, یہی نہیں پوچھا کس جگہ جانا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ
मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आला हजरत निकले हैं हम हज करने के लिए, अल्लाह अल्लाह बरेली स्टेशन में है, लाखों का हुजूम है, वहां से चले हैं तो हज करने के लिए, हज भी अदा कर रहे, उमरा भी कर रहे हैं, मगर दिल में ये कैफियत है कब सरकार का रोजा नसीब हो जाए, कब दीदार मुस्तफा कर लूं। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त एक अल्लाह के वली, उस वक्त वो हज उमरा के बाद, फरागत के बाद आला हजरत पर नजर पड़ी है, नाम हजरत हुसैन बिन सालेह है। फरमाते जब नजर आला हजरत पे पड़ी है, आला हजरत का हाथ पकड़ा है, लेके अपने दौलत कदे पर तशरीफ लेकर गए और फरमाए कि आला हजरत पे तेरी पेशानी पे अल्लाह का नूर देख रहा हो। अल्लाह अल्लाह, फरमाते आपने सनद खिलाफत अता की और आपने सियाह सित्ता के बारे में हदीस करीमा आपने बढ़ाया और फरमाया ये हदीस पाक हजरत इमाम बुखारी तक सिर्फ 11 रावियों से आप तक पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह, ये इमाम इश्क मोहब्बत की शान है, ये इमाम इश्क मोहब्बत का इश्क है। जब आप हज उमरा के बाद मदीना पहुंचे हैं, फिर मदीना एक आशिक पहुंचता है तो उनसे पूछो दिल की कैफियत क्या हुआ करती है। लोग तड़पते हैं मदीना जाने के लिए, क्यों जाने के लिए? क्योंकि जिसके सदके से रब ने कायनात बनाई है, जिसके सदके से रब ने कायनात बनाई है, आंखें नम हो जाती है, दिल पर अजीब सी उमंग है। जब जा रहे आला हजरत मदीने के करीब पहुंचे ना, तो फिर हाजियों को समझा रहे, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, आबे जमजम तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। वो आला हजरत अजीमुल बरकत जब सरकार के रोजे पर नजर पड़ी है, अल्लाह अल्लाह, तो फिर क्या फरमाते हैं, ये अर्श की अक्ल दंग है, चरखे में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकाम है। और मेरे सरकार की अजमत क्या है, मेरे सरकार की जात क्या है, कि जिधर देखो मेरे सरकार का चर्चा है। आज रबीउल नूर शरीफ का महीना आ रहा है, फिर हर जगह गली गली में आप देखेंगे कितने कुमकुमे लगे होंगे, कितने झंडे लगे होंगे, क्यों आशिक मुस्तफा अपनी आशिकी का सबूत पैदा करता है। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, तेरी ही दास्तान है। मेरे इमाम जब रोजे मुस्तफा पे पड़े हैं, गए हैं, तो रोजे मुस्तफा पे जाने के बाद एक आशिक से पूछो, वो आशिक के मुस्तफा क्या कहता है। आशिक के मुस्तफा का कल्बी दिल ये बेचैन है और सिर्फ यही अर्ज करते होंगे, जो आशिक होता है उनसे पूछो कि सब तो जाते हैं मदीना, लेकिन जाने वाले की कैफियत अजीब होती है, आने वालों की कैफियत अजीब होती है। अल्लाह अल्लाह, शायर ने कहा है, अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। आला हजरत नबी के रोजे पर पहुंचे हैं, तो रोजे पर पहुंचने का आलम यह है, या मुस्तफा या आकाए दो आलम, जब तक आला हजरत दुनिया, जब तक मदीना बरेली में था, रोज आपका तस्करा कर रहा था, रोज आपका जिक्र कर रहा था, मगर आज तो आपके रोजे पर पड़ी है और ये रोजे पर आला हजरत आ चुका है। अब वो जवाब नहीं चाहिए जो हजरत जामी को जवाब मिला था, वो जवाब नहीं चाहिए जो सादी को जवाब मिला था। हजरत इमाम जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन है। जब मेरे मुस्तफा पर पहुंचे हैं ना, तो जवाब ये मिलता है, ए वालेकुमुस सलाम या जामी। जब सरकार के रोजे पर सलाम किया हजरत जामी ने, तो जवाब मिला वालेकुमुस सलाम या जामी, अगले साल फिर वापस आना। हजरत जामी चले जाते हैं और ये समझ जाते हैं एक साल सरकार के रोजे से आज जिंदगी की मोहलत मिल चुकी है। हजरत जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बार बार हर साल जाते हैं सरकार के रोजे पे, हर साल यही जवाब मिलता है, जामी अगले साल फिर वापस आना। हजरत जामी समझ गए कि एक साल की मुद्दत जामी को मिल चुकी है। अल्लाह अल्लाह, फरमाते हजरत जामी एक साल गए तो जवाब मिला वालेकुमुस सलाम, दूसरा जवाब ना मिला। हजरत जामी समझ गए कि ये साल जामी का आखिरी साल है, इसके बाद जामी कभी वापस नहीं आएगा। तारीख के औराक में कि उसी साल हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। आला हजरत रोजे पर पहुंचे तो अर्ज करते
آقا مجھے وہ جواب نہیں چاہیے جو جامی کو جواب ملا تھا، مجھے وہ جواب نہیں چاہیے جو اور کسی کو جواب ملا تھا، آقا دیدار کرا دیجئے، غلام کی تمنا یہی ہے۔ اللہ تعالی حضرت نعت لکھ رہے ہیں، سرکار کے روضے پر پہنچے تو تنہا نہیں پہنچے بلکہ وسیلہ لے کے پہنچتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ لیکن اعلیٰ حضرت جب سرکار کے روضے پر پہنچے ہیں تو تنہا نہیں بلکہ غوث اعظم کو اور فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت غوث اعظم کو وسیلہ بنا کے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تنہا سرکار کے روضے پر نہیں پہنچے۔ فرماتے ہیں لیکن آج نبی کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نبی کی نعت لکھ رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کبھی پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مگر اب تک دیدار نصیب ہوا ہے نہیں ہوا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جب عشق بڑھتا ہے تو پھر عاشق مصطفیٰ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے، تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ صرف سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے میں سرکار کا دیدار نصیب ہو چکا ہے، جاگتے میں میرے سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ پر یہ عاشق مصطفیٰ کی شان ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نبی کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ مقدر کی معراج ہو جائے۔ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کتنے اللہ والے ایسے ہیں جس نے نبی کی زیارت کی ہے، اگر خواب میں بھی دیدار ہو جائے تو پھر مقدر کی معراج ہو جائے، کیونکہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ اب خواب دیکھتے نا، خواب بہت لوگوں کا عالم ہوتا ہے کہ خواب رحمانی بھی ہوتا ہے شیطانی بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ رات میں سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں، تو خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرات میں نے کھانا خواب دیکھا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، کبھی کبھی اس کی بیماری کی وجہ سے بھی خواب آتا ہے۔ لیکن کسی نے اگر خواب میں نبی کو دیکھا تو گویا اس نے نبی ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان دوسرا خواب نبی کی شکل میں لے کے نہیں آ سکتا۔ اللہ کو تو اسی لیے اعلیٰ حضرت خواب میں نہیں بلکہ جاگتے میں دیدار نصیب ہوا ہے، اور جس کو جاگتے میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، جو آنکھ کھلی رہے پھر مصطفیٰ کی جھلک محسوس ہو جائے، ہمارے دل میں تو تمنا یہی ہے یہ مولا دنیا میں جیتا ہے، دنیا میں جیتے ہیں، اور جیتے ہیں تو پھر اس لیے جیتے ہیں کہ کل قیامت کے جب انتقال ہو جائیں گے نا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں جانتے ہو؟ پھر یہ تو کہیں گے نا عاشق کے مصطفیٰ دنیا میں جس کے لیے ترس رہی تھی یہی تو میرے آقا ہے، یہ تو میرے مولا ہے، یہ تو میرے مولا ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کا دیدار نصیب ہوا اور دیدار سے وہاں سے واپس ہوئے ہیں، اور کئی مرتبہ آپ دوسری مرتبہ جب والدہ کے ساتھ حج کرنے گئے واپس ہوئے ہیں، تو واپس ہوئے تو اس وقت کا یہ نہیں کہ ہوائی جہاز میں بمبئی سے لوگ واپس گھر نہیں آ پہنچتے کہ وہ لوگ جا کے جدہ پہنچ جاتے ہیں، ابھی 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ پالدی آنے میں لگے گا لیکن 6 گھنٹے میں جدہ پہنچ گیا۔ اس وقت عالم تھا کہ پانی کے جہاز سے 10 15 دن کا سفر ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں واپس اسی میں ہوتے ہیں، مہینوں مہینہ لگ جاتا ہے۔ رمضان کی عید کا چاند نکلتا ہے، عید پڑھنے کے بعد لوگ نکلتے ہیں، پھر حج کے ٹائم پہ پہنچ پاتے ہیں۔ ایسے دور تھا۔ اعلیٰ حضرت واپس ہوئے تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، پہلے اعلیٰ حضرت جب واپس ہوئے تو والدہ کے ساتھ میں ہے، ماں ساتھ میں ہے، عرض کرتے جب واپس ہوئے تو اچانک طوفان آ گیا، اور جانتے ہو سمندری طوفان کتنا خطرناک ہوتا ہے، اچھوں کو جہازوں کو غرق کر دیتا ہے۔ سمندر جب طوفان آیا ہے تو ملا نے پتوار چھوڑ دی کہ یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، حاجیوں اپنی کفن کو پہن لو کیونکہ اب سب جانے والا ہے۔ ماں کو اپنی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو بچے کی کہ میرا بیٹا میرا لال تو ڈوب جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت اللہ وہ اعلیٰ حضرت ہے جن کا نبی پر عشق بھی اتنا ہے تو نبی پر بھروسہ بھی اتنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ماں یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا، یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا۔ کس یقین کے ساتھ؟ کیونکہ جب اعلیٰ حضرت نے اس پر قدم رکھا ہے تو پہلے دعا پڑھ لی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بسم اللہ مجریہا
ومرساها ان ربی لغفور رحیم. جو یہ دعا پڑھ کر کشتی میں بیٹھ جاتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ دعا پڑھ لی ہے, مجھ کو یقین ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. اللہ اللہ, سب حیران و پریشان ہے, سب حیران و پریشان ہے, مگر اعلیٰ حضرت مستی میں قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ اللہ, سب کی نظر کشتی پر تھی, سب کی نظر کشتی پر ہے, اعلیٰ حضرت کی نظر معراج پر ہے. اور نبی کے تعلق سے لکھتے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. جب اعلیٰ حضرت کی نظر کشتی پر پڑی, دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپس میں ابا و ویلا کر رہے ہیں, لوگ اپنے موت کا انتظار کر رہے ہیں, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ پر یہ اعلیٰ حضرت کا یقین تھا, یہ اعلیٰ حضرت کا ایمان تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے نبی پر جتنی محبت کرتے تھے اتنا یقین بھی ہوا کرتا تھا. آج ہمارا سب سے چیز یہ ہے کہ ہم کو اپنے نبی پر, اپنے رب پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالی علیہ وسلم رہے گا حشر تک